دعا کی منگتے سن یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک. یا اللہ منو شہادت دی موت دئی. کیڑی موت دئی؟ ہائے عمر مستجاب الدعوات سی. رب نال بندہ جنہ خراب ہوئے نا رب وہ بولیاں بنتا ہے گل زندگی ہے. ہائے ہائے عمر رب نال بڑے ہی خراب رضی اللہ. نبی حضرت عمر رضی اللہ دعا منگیا کر دے یا اللہ شہادت دی موت دئی تے یا اللہ مدینے دئی. تعجب کر دے کئی لوگ کہ عمر شہادت دی موت مانگے. ایک صحابی آخیا غالباً صحابی ہے تابعی کہ عمر کیویں دیا گلا امیر المومنین نعرے مانگ رہے ہو موت شہادت دی نعرے مانگ رہے ہو مدینے سے. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اتنے مدینے سارے مسلمان ہیں. فرمایا اللہ یہ کر سکتا ہے. بولو اللہ یہ کر سکتا ہے. میں عرض کرنا چاہنا یہ عمر ابن خطاب فرماندے نے مینوں خواب آئی ہے. میں خواب جیگی دیکھی آئے کہ ایک مرغا ایک ککڑ مرغا 3 بار مینوں ٹھونگے مارے نے. 3 بار ٹھونگے مارے انہیں 3 بار کیتے تھے. فرمایا میں خواب دیکھے ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے میں قافلہ لے کے جا رہے ہیں. بڑے بڑے مضبوط گھوڑے نے سارے تھک دے تھکاندے. ایک وچوں گھوڑا مضبوط رہ گیا بارے باقی سارے تھک گئے. آدھے میں تو مراد لیا کہ عمر ہے. میں ویکھیا پہاڑ تے نبی پاک کھڑے نے. ہاں آدھے میں پہاڑ تے کھڑا رسول اللہ میں دوروں وینا. ابو بکر بھی نال نے. خواب جب موسیٰ اشعری سے آبی رسول میں سیدھا بیان کر رہا میں حوالے کا ذمہ دار ہے انشاءاللہ. گل یاد رکھے. میں عرض کرنا چاہنا کہ تمہیں کتابیں کھول کے پہلے ترجمہ ٹائم نہ جا کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک بلا رہے ہیں عمر آ جا میرے کول. حضرت میں کیا عمر دی شہادت دا وقت قریب. عمر دی شہادت دا وقت قریب آ گیا. جناب عمر جماعت کرا رہے ہیں. جماعت کراندیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سینے تے بننے. کتنے بننے؟ تو میں دلیل دینا گا سینے تے ہاتھ بننے. آج سن لو آ کئی اندر یہ روایت ہو یہ سینے دی جناب. اور کئی اندر نے اتبعوا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ پیغمبر فرمایا میری سنت کی پیروی کرو. خلفاء راشدین دی سنت کی پیروی کرو. بالکل صحیح. حدیث بھی ہوندی ہے نبی پاک نے فرمایا میری پیروی کرو. اور فرمایا والذین بعدی فرمایا جو 2 میرے بعد ہونے جو انہوں نے پیروی کرے. یہ بھی روایت صحیح ہے. وہ 2 میرے بعد جڑے ہونے نے انہوں نے وہ 2 کیڑے نے ابو بکر دے. یہ بھی روایت صحیح. حضرات آئیے اور حضرت عمر نو خنجر لگے نے پیڑ وچ. کتنے لگے نے؟ اگر پیڑ دے ہاتھ بنے ہون تے بولو پیڑ دے پر خنجر لگدا. معلوم ہے پیڑ دے ہاتھ نہیں کھن بنے ہاتھ سینے دے بنے. اے دلیل ہے عمر ابن خطاب ہاتھ سینے دے بنے. ہے جی میں عرض کرنا چاہنا یہ عمر بن میمون جلیل القدر تابعی بیان کر دے رہے
ایک قوم سی ابو لولو فیروز مجوسی، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام سی اور لوہارا والا کام کرتا سی، لوہے کا کام کرتا سی۔ انہیں خنجر تیار کیتا، انہوں حضرت عمر تے بڑا غصہ سی کیونکہ عمر نے ایران تک ہلچل مچا دیتی سی۔ بولو عمر نے ایران تک، آج بھی عمر دی ایران تک ہلچل مچی ہے، یہ مچی نہیں ہے۔ اور کیا دے ہو نشان، اور مار کے اونچی کو نشان، ہلچل مچی رہے گی۔ میرے محترم جناب عمر رضی اللہ عنہ تے بارے عمر بن مامون بیان کر دے نے جماعت کرا رہے سن، اس ظالم نے اگے بڑھ کے نماز دے دوران حضرت عمر دے پیر تے خنجر ماریا اور انہیں 3 بار کیتے۔ جناب عمر گر گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف دا ہاتھ پھڑ کے حضرت عمر نے مصلی امامت میں کھڑا کر دیتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جماعت مختصر کرائی، چھوٹی جماعت کرا کے فارغ ہوئے۔ اتنی دیر تک وہ ابو لولو فیروز مجوسی دوڑ لگانا جا رہا سی، انہوں صحابہ پکڑتے جا رہے سن۔ اس ظالم نے 7 صحابہ تابعین نو شہید کیتا، خنجر مارتا گیا۔ آخر ایک صحابی نے اپنا کوٹ یا جو بھی کوئی ہے سی شبرانی وہ اتار کے اوپر پھینکی اور پکڑ لیا۔ جدوں نے دیکھا کہ میں قابو آ گیا، اور نے خنجر اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر دی۔ بہرحال صحابہ سلام پھیریا، حضرت عمر نے فرمایا دیکھو مینوں میرے تے وار کرنے والا کون ہے۔ دیکھیا جے صحابہ عرض کر دینے عمر ابن خطاب اے امیر المومنین تھوڑے تے حملہ کرنے والا مجوسی ہے۔ فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ میں کافر دے ہتھوں موت دیتی، شہادت دی موت، دعا رب قبول کر لے۔ ہے جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شربت نبیذ پلایا گیا، کھجور آنڈا شربت پیڑ جو باہر آ گیا، دودھ پلایا گیا پیڑ جو باہر آ گیا۔ صحابہ نو یقین، ہر دور دے اپنے اپنے علاج معالجے نے، اور سمجھ دی لوگاں سمجھ گئے کہ حضرت عمر ان بچن والی حال کو نہیں۔ جناب عمر نے پھر وصیت فرمائی۔ حضرت عمر فرمان لگے میرے بعد اچھے بندے ہون گے، کتنے 6۔ فرمایا علی ابن حضرت عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، 6 گنے۔ اور فرمایا 7واں میرا پتر ہوئے گا، 7واں میرا بیٹا ہوئے گا ابن عمر، عبداللہ بن عمر۔ فرمایا جا مشورہ لے آجے، انہوں خلیفہ نہ بنایا جائے۔ ہائے 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 ہائے، ایتھے بڑا بڑا امتحان ہے۔ فرمایا اور میرا پتر میرا بیٹا ابن عمر یہ کو مشورہ لے آجے اور انہوں خلیفہ نہ بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ 6 بندے دیتے، یہ 6 جو 3 بندے دستبردار ہو گئے، باقی 3 رہ گئے۔ 3 چوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف چیف الیکشن کمشنر ہو گئے، الیکشن کرانا، آنی انتخاب کرانا، وہ بھی شہر دے ہو گئے، باقی 2 رہ گئے، حضرت عثمان، حضرت علی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماندے نے میں 3 راتاں 3 دن سو کے نہیں ویکھیا، میں مدینے والیاں کولوں پوچھیا، میں عورتاں کولوں، میں غلاماں کولوں، میں باہروں آن والیاں مسافراں کولوں پوچھیا۔ فرمایا لوگو
اکثریت نے فیصلہ کیتا ہے کہ خلیفہ عثمان